بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی تھی اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے، تو مختلف قسم کی خبریں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو عمران ریاض خان نے جو بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہو رہی ہے، جو کہ کمپنی کر رہی ہے، جس کو شہزاد اکبر صاحب نے جو سٹوری بریک کی ہے کہ وہاں پہ تین تین ہزار پاؤنڈ یا ڈالر کہہ لیں جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسہ جو ہے وہ کون اجاڑ رہا ہے، یعنی آپ کی کمپنی سرکار جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اور جس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہی یعنی ایک وہ ڈفرز کی جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے ہم کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یا اس معاملے کو چند روز آگے گھسیٹنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس میں ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ قوم کا پیسہ جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ اور لیکن وہ کہاں کہاں پہ ضائع ہوتا ہے، آپ اس پہ کیا یعنی دہائی دیں گے کہ یہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہر ایم این اے کو خریدنے کے لیے 80 کروڑ روپے کی آفر کر رہی تھی، یعنی جنید اکبر صاحب کے بقول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کے ملک میں پہلے بتا چکا ہوں، نہ کوئی اسٹیٹ بینک ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی جج ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی ادارہ ہے، کیونکہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے کسی نہ کسی کو آنسریبل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ بندوق کے ساتھ جس کو چاہتے ہانکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کروڑوں اربوں آپ کے ریکارڈک، آپ کی معدنیات، آپ کا پورا ملک، اور ہمیشہ سے یہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک فرد واحد اور چند جو کرپٹ لوگ ہیں جو اس ملک میں مسلط ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو چاہے کریں، اور اس کے ان کو پکڑنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نیچے جو سلیکشن ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور ایسے لوگوں کو، اور سال ہر سال کی محنت کے ساتھ ایسے لوگوں کو یہ پروڈیوس کرنے میں، ان کی سلیکشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن کا ضمیر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، جو ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں، جو ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے پورے ملک کی قربانی دے رہے ہیں، تو ہاتھ ان کے بھی کچھ نہیں آنا۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ جناب، یعنی جو اور لوگ ہیں جو باہر آ کے مکمل طور پہ، حالانکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کوئی بات جھوٹی نہیں کریں گے، اور جیسا کہ انہوں نے قرآن رکھ کر، قرآن کا ریفرنس دے کے وہ بات کر رہے تھے اور اپنی عمر کا بھی حوالہ دے رہے تھے، لیکن جناب اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے جو نہیں بولی، ٹھیک ہے آپ نے غلط نہیں بولا، لیکن بہت ساری چیزوں کو آپ نے گڈمڈ کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو ایک واضح سٹانس لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کی بہنوں، ان کے خاندان کے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ جو بات سنتے ہیں وہی آگے باہر بتاتے ہیں، ان کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور آپ کیا مینج تو نہیں آپ ہوں گے، نہ آپ کا ضمیر فار سیل ہے، لیکن اس میں آپ کو قوم کو بتانا ہوگا، کیونکہ یہ قوم وہ نہیں ہے جس سے آپ جناب کبھی سیکرٹ ایکٹ کی مد میں، کبھی اور باتوں میں لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے کہ یہ بات بتانے والی تھی۔ ہر وہ بات جو اس ملک سے کنیکٹڈ ہے، جو اس ملک کی اکانومی سے کنیکٹڈ ہے، ہر بات آپ نے عوام کے سامنے رکھنی ہے، اور یہی اسلامی نظام ہوتا ہے، اور جمہوریت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ملک جو ہے وہ انہی لوگوں نے دیا ہے۔ آپ اگر جو ہے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں تو آپ اسی قوم کے نوکر ہیں، انہی سے آپ جو سیلریز لیتے ہیں، تو آپ کو انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، نہ کہ آپ نے اپنے طور پہ یہ بنا لینا ہے کہ جناب یہ جو ہے ملکی راز ہیں، اس میں ملکی سالمیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو اوپن کر دیں گے۔ نہیں، یہ ڈرامے اس قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے رہے۔ تو اعظم سواتی صاحب اور ہر اس شخص کو جو بھی اس قوم کا نمائندہ ہے اسے سچ بولنا ہوگا۔ وہ 12 ضلع جو ہے کراس کر کے ٹارزن بن کے اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، بلکہ بتائے گا کہ جناب حقیقت کیا تھی، اور جب تک وہ حقیقت نہیں بتائے گا اس کو وہ پہلے والی جو اس کی پوزیشن تھی وہ کبھی بھی مل نہیں سکتی، کبھی بحال نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستانی بہت سارے لوگ اس بات پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اوورسیز پاکستانی، کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو نہیں، لیکن یہ جو کانفرنس ایک کر رہے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو
شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ ہوٹلنگ کے پیسے، آپ کا جو خرچ آئے گا وہاں پہ، اگر آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہیں گے، وہ ہر چیز جو ہے ہمارے ذمہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا ان کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو جناب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ان کی حوصلہ شکنی پوری قوم کو کرنی ہے، کہ آپ نے کوئی غلط کام بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی شراب جو ہے وہ پیتا تو نہیں ہوں، میں تو صرف بیچتا ہوں، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح یعنی چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جناب آرمی کے ساتھ تعلقات صحیح ہو جائیں گے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات صحیح ہو جائیں گے، اور اس سے ہمیں پاکستان میں کوئی کام ہوگا تو وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تو جناب آپ نے پوری قوم کا سوچنا ہے، اور پوری قوم اگر کھڑی ہے تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا ہے کہ آپ نے اب کس، جو میں نے کل بات کی تھی کہ پولرائزیشن اتنی ہی اہم ہے اس سوسائٹی کے لیے جتنی آکسیجن ضروری ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دھڑا بندیاں عمران خان نے پیدا کر دی، قوم تقسیم کر دی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کا سروائیول کسی اور صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر یہ پولرائزیشن کا شکار نہ ہو، اس میں تقسیم نہ ہو، کیونکہ آپ کو نفرت کرنی ہے ہر اس شخص سے جو بینیفیشری ہے اس گندے نظام کا، جو کہیں نہ کہیں خواہ یعنی جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا حصہ دار ہے یا ایک بڑا حصہ لیتا ہے، یعنی اگر وہ اس کرپشن میں کوئی حصہ ڈالتا ہے، اب آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا کہ اگر اس ملک میں کام نہیں ہو رہا، جو آپ کو مولوی جو ہے 76 سال سے ایک پٹی پڑھا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کا کام ایک کرپٹ معاشرے میں نہ ہو رہا تو آپ کو رشوت دے دینی چاہیے، استغفر اللہ، کہیں قرآن میں یہ ذکر ہے، کہیں نبی پاک نے فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ تو اس لیے مصلحت، اس طرح کی مصلحت کا اسلام میں کوئی دور دور تک جو ہے وہ نہ آپ کو عکس ملتا ہے، نہ اس کی جھلک ملتی ہے۔ کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی مسلمان بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں تھے، طاقت بھی نہیں تھی، تب یہ کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑا سا جناب مینج ہو جائیں۔ آپ نے کیا اپنے چچا کو جواب دیا تھا کہ اگر میرے چچا جان میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہی جو ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو انہوں نے سٹانس لیا تھا، اسی طریقے سے تمام پاکستانیوں کو، اگر وہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کل کو وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، تو اس میں اعظم سواتی ہو، اس میں علی امین گنڈا برو، یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی ایک فلٹر لگ چکا ہے، آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیان بدل دیے فسطائیت کے بعد، وہ لوگ اور جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان کو آپ نے کبھی آگے نہیں آنے دینا، آپ نے ان کے اوپر قدغن لگانی ہے، آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ لوگ تو ہمیشہ سے یعنی موجود تھے، اگر عمران خان اسی طرح، تو آج کیا ابھی تھوڑی دیر میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، اگر وہ اس چیز پر آمادہ ہو جائیں۔ جیسے بھٹو صاحب جناب آمادہ تھے، کبھی وہ آمریت کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی وہ ڈیڈی جان اپنے کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی جو یہ کام کہتے تھے اس کے مطابق چل پڑتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو مکمل طور پہ جو ہے ڈٹ جانا ہے، یعنی کوئی لچک نہیں دکھانی، تب جا کے یہ ملک صحیح ہونا ہے۔ یعنی آپ سمپلی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر یہ ادارے جو یعنی بے لگام سانڈ بنے ہوئے ہیں، اگر کوئی بھی عوامی حکومت آتی ہے اور ان کو سخت سزائیں نہیں دیتی، تو آپ کو، مجھے، وہ حکومت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی لیول پہ اب جو ہے برائی کو کسی لیول پہ جو ہے یعنی قانون کہہ لیں، برائی تو ہر جگہ موجود رہتی ہے، لیکن قانون کی حکمرانی اس طریقے سے ہوگی کہ کسی ایک انچ بھی جو ہے قانون سے ہٹا نہیں جائے گا، اور اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور ان کی قبروں پہ، میں کہتا ہوں کہ ان کی قبروں پہ کوڑے مارے جائیں گے۔ ان کے جو باپ دادا تھے جنہوں نے اس ملک میں جب جب آئین شکنی کی ہے، جب تک ان کی قبروں پہ ان کو علامتی سزائیں نہیں دی جاتی، ان کی قبروں پر کوڑے نہیں مارے جاتے، یہ ملک جو ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور نہ یہ خواب اقبال نے دیکھا تھا کہ جناب تھوڑا سا، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر میرے رنگ میں آنا ہے، ڈھلنا ہے، تو مکمل کے مکمل جو ہے میرے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے آپ اپنے اوپر حرام کر لیں، کچھ حلال کر لیں۔ تو اسی لیے اوورسیز پاکستانیوں کی آپ کو حوصلہ شکنی، ہر اس شخص کی حوصلہ شکنی کرنی ہے جو طاغوت کے ساتھ، جو کرپٹ قوتوں کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے، خواہ مصلحت کے لیے کسی کام کے لیے کھڑا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔